الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ سورہ نور کی کلاس ہو رہی ہے، تو آج سب سے پہلی چیز جو اس بات کو ہم سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر آپ یا میں یا ہم میں سے کوئی بھی ایک فرد یہاں پہ ہم لوگ اس کلاس سے جڑی ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ نے توفیق دی قرآن سے جڑنے کی، اس نے اپنے قرآن اپنے الکتاب کے لیے ہمیں چن لیا ہے، اس سے بڑا احسان نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہم اپنا ایک نیا سفر شروع کر رہے ہیں، حصول علم کا سفر ہے یہ۔ تو سب سے پہلے تو ہم سب اپنا گول سیٹ کر لیں، ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ یہ سفر کون سا ہے۔ یہ سفر ہے حصول علم کا۔ نمبر 2، مقصد کیا ہوگا؟ رب کی رضا، یعنی یہ علم سیکھ کر اس رب کو راضی کرنا میرے اور آپ کے سفر کا مقصد ہوگا۔ اور نمبر 3، منزل کون سی ہوگی؟ ہمارے اس سفر کی منزل جنت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیے، قرآن شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ آپ کوئی بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں، لیکن جب قرآن شروع کریں تو اعوذ باللہ سے شروع کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی آپ قرآن سے جڑی ہیں اب شیطان کو چین نہیں آئے گا، وہ انگاروں پہ لوٹنا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ کے میکسیمم بندوں کو وہ جہنم میں ڈال کے دم لے گا، لہٰذا وہ اپنے مشن میں فیل ہوگا، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کلاس کریں، آپ کے بغل میں آ کے بیٹھ جائیں اور آپ کو وسوسہ کرنے لگے کہ یہ کیا، یہ باتیں جو سورہ نور میں ہو رہی ہے تو مجھے پہلے سے پتہ ہے، یا میں تو خود جانتی ہوں، میں تو بتاتی ہوں، اور اتنی بار ایک چیز کو کیوں ریپیٹ کیا جا رہا ہے، یا یہ اتنی بڑی بات نہیں، اس طرح کا وسوسہ آ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، شیطان اپنا کام کرے گا۔ تو شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو بڑا جانو، اس کو سب سے بڑا دشمن تم سمجھو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے اپنے کنبے کے ساتھ جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے اس کو۔ تو اب شیطان اتنا بڑا دشمن ہے تو اس سے پروٹیکشن کے لیے بھی کوئی اس سے بڑی ہستی ہونی چاہیے، تبھی ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی پناہ میں ہم آتے ہیں، کس سے؟ شیطان سے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں شیطان مردود کی شر سے، کیونکہ ہم سب قرآن سے جڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص 2 آیتوں کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے، اور جو انسان ایک باب یعنی ایک چیپٹر کو پڑھتا ہے وہ 1000 رکعت نوافل سے بہتر ہے۔ تو اس کلاس میں جب بھی آپ کو شیطان وسوسہ کرے، کبھی کلاس اسکپ کرنے کا وسوسہ ہونے لگے، تو ان حدیثوں کو آپ نکال کے پڑھ لیجئے گا، تو انشاءاللہ ثابت قدمی ملے گی۔ ساتھ ساتھ دعا بھی کیجئے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے لیے آپ جو ایک ڈاٹ بھی لگائیں گی، یعنی اس قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنا ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کو استعمال کرنا ہے۔ ہم قرآن کو سنیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، لکھیں گے بھی، یاد بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ تو آپ نوٹ بک اور پین لے کے بیٹھیں گی، جو ضرورت ہوگا اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ ایک ڈاٹ بھی لگاتی ہیں قرآن سیکھنے میں تو کل قیامت میں اس ڈاٹ کو وزن دے دیا جائے گا، یعنی میزان میں اس کا وزن بھاری ہو جائے گا شہید کے خون کے قطرے سے بھی زیادہ۔ تو یہاں پہ ہم سب بیٹھے ہیں، تو ہم جب پڑھیں گے، سنیں گے، تو لکھنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور سب سے آخر میں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے جو 5 حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ 5 حقوق یاد رکھیے گا۔ پہلا حق کیا ہے قرآن کا؟
قرآن پہ عمل، ایمان لانا، یعنی آپ کو پڑھنا نہیں بھی آتا ہے، آپ کو ایمان لانا ہے. آپ پڑھتے جائیے گا آیتیں اور اس پر ایمان لاتے جائیے گا. اپنا لاجک استعمال نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے جو کہا وہ سچ کہا. دوسرا ہے اس کو پڑھنا. آپ کو پڑھنا ہے تاکہ ایک ایک لفظ کا آپ کو 30 نیکیاں ملے، ٹھیک ہے. ایک ورڈ کا آپ کو 10 نیکی ملے. جیسے الف لام میم ہے تو وہ 30 نیکی آپ کو مل رہی ہیں. تیسرا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو اصل کام ہے، جو کرنے کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں. جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں گے، تب ہم اس کو عمل کر سکیں گے، اور عمل کرنے کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں. تو چوتھا ہے عمل کرنا، سمجھ کے اس پر ایکشن کرنا ہے. اور پانچواں ہے اس کو دوسروں تک پھیلانا ہے. دوسروں، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا، سمجھ لیا اور اپنے تک اس کو محدود کر لیا. نہیں، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچا دو گرچہ تم کو ایک ہی آیت پہنچے. تو یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے کہ ہم اس قرآن کو کم سے کم، یہ جو سورہ نور ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، اس ارادے کے ساتھ یہ 10 لوگوں کو تو سکھانا ہے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا مقصد ہے، انشاءاللہ اس پر ہم کو پورا اترنا ہے. اور پھر ایک یہ بھی کہنا چاہوں گی، کیونکہ یہاں پہ کافی عورتیں جمع ہوئی ہیں، تو یہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو قدم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے خاک آلود ہوتے ہیں، ان قدموں پہ جہنم کی آگ حرام ہے. سورۃ النور، اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں سورۃ النور کا. سورہ نور، سورہ احزاب اور سورہ نساء، ان سب میں عورتوں کے خصوصی مسائل پائے جاتے ہیں، یعنی عورتوں سے متعلق باتیں پائی جاتی ہے اس میں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ میں خط لکھا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. یہ مدنی صورت ہے. سورہ نور سورہ حشر کے بعد نازل ہوئی ہے. اس میں 9 رکوع اور 64 آیات ہیں، اور خواتین کے ساتھ ساتھ دیگر ذاتی آداب، اور اس صورت میں بہت سارے مسائل سکھائے گئے ہیں، سماجی ہے، معاشرتی ہے، سب وہ آداب جن پر ایک معاشرے کی خوشحالی کا انحصار ہے. تو یہ نازل کب ہوئی ہے؟ 6 ہجری، سن 6 ہجری میں. سورہ نور غزوہ بنو مستلق کے بعد نازل ہوئی، تقریباً 6 ہجری میں. تو سورہ نور کے اندر معاشرتی احکامات یعنی سوشل احکامات آئیں گے. اس میں اصلاحی اور انتظامی ہدایت بھی ملیں گی، اور اس کے اندر پیرابلز بھی آپ کو ملیں گے. بہت خوبصورت تماثیل آپ کو ملیں گے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مل جل کر کام کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. مسلمانوں کے اتحاد کے ساتھ رہنے کی ترغیب بھی دی جائے گی. کہیں آپ سے کہا جائے گا کہ بادل بن جاؤ، کہیں کہا جائے گا کہ چراغ بن جاؤ، کہیں کہا جائے گا کہ چراغ بن کر روشنی پھیلاؤ، علم کا نور پھیلاؤ لوگوں میں. تو سورہ نور کے اوپر اکثر لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، اور خاص کر کے کفار بہت اعتراض کرتے ہیں. سورہ نور ایک ایسی صورت ہے جس کی آیات کا کفار نے حد سے زیادہ مذاق اڑایا، اور ہم مسلمان اپنے اعمال سے ان آیات کی حفاظت نہیں کر سکے. جب مسلمان دیکھتے ہیں کہ کفار انگلیاں اٹھاتے ہیں اسلام پر، قرآن پر، اور قرآن کے احکامات پر، تو ہم مسلمان شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ کیسے اپنے اوپر سے مسلمان ہونے کی آئیڈینٹی ہم ہٹا دیں. تو پچھلی مکی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات دیے ہیں، جس طرح یہ 1400 سال پہلے اپلیکیبل تھا، ان کا فائدہ معاشرے میں نظر آ رہا تھا، اسی طرح آج بھی ان کے احکامات پر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا. خود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اگر لوگ سورہ نور کے احکامات پر عمل کر لیں تو دنیا میں بہت خیر نظر آئے گی. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی اصول ہیں، جس میں پہلا ہے
کہ انسانی جان کا تحفظ، یعنی اگر کوئی کسی کی جان لیتا ہے تو اس کی سزا کیا اللہ نے قرار دیا؟ جان کے بدلے جان۔ دوسرا اصول ہے اس انسانی مال کا تحفظ، یعنی اگر کوئی کسی کا مال چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تیسرا ہے انسانی عقل کا تحفظ، یعنی شراب نوشی یا کوئی بھی نشہ آور چیزوں سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو اس کا تحفظ ہے، شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ چوتھا ہے اسلام کا تحفظ، یعنی اگر کوئی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے تو مرتد کی سزا قتل ہے، اس کو مار دیا جائے گا، یہ قوانین ہے۔ پانچواں ہے نسب کا تحفظ، یعنی زنا وغیرہ بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ نسب میں جو ہے ملاوٹ ہو جائے گی، وراثت کا پرابلم ہو جائے گا، ایک خاندان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ گھر ایک بیسک یونٹ ہوتا ہے، تو اس میں پھر زنا کی سزائیں وغیرہ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قوانین بتائے ہیں۔ تو آج آپ دنیا میں آپ دیکھیں تو زنا ایک بیماری، موذی بیماری کی طرح نظر آتا ہے، جس نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ آپ کو بے حیائی ہر ملک، ہر معاشرے میں، ہر علاقے میں نظر آتی ہے۔ جیسے آپ اگر غور کریں تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کے زمانے میں شرک ایک وبا کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاشرے کے اندر مختلف چیزوں کو آزمائش بنایا۔ آج جس معاشرے میں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، وہاں شرک کے ٹکر کی بے حیائی ضرور ہے۔ شرک کے ساتھ آج بے حیائی کا دور فتنے کا دور ہے، اور یاد رکھے جہاں بے حیائی ہوگی وہاں زنا عام ہو جائے گا۔ جہاں زنا ہوتا ہے وہاں گھر کمزور پڑ جاتے ہیں، اور گھر کسی معاشرے کا بیسک یونٹ ہوتا ہے۔ جب گھر ٹوٹتا ہے تو اس کی زد، اس کا نقصان سب سے زیادہ کس پر پڑتی ہے؟ اولاد پر، بچوں پر پڑتی ہے۔ اور کب بچے، اس وقت جو ہے بچے مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب ماں باپ لڑتے ہیں آپس میں، جب گھر ٹوٹتے ہیں۔ اور جس معاشرے میں بچے ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں، پھر وہ بچے کرائمز کی طرف جاتے ہیں اور کرمنلز بنتے ہیں، اور گناہوں میں وہ انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس بے حیائی کی زد میں سب سے زیادہ عورت اور بچے آتے ہیں۔ عورت جس کے بارے میں آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، وَمِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، عورت اپنے شوہر کے لیے سکون دینے والی ہے۔ جو خود پرسکون نہ ہو وہ کیسے سکون دے گی؟ وہ ہرگز سکون نہیں دے سکتی۔ سکون جیسی چیز تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کی شکل میں رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں شوہر باہر سے تھک کر آتے ہیں، وہ بیوی کو تلاش کرتے ہیں کہ بیوی اگر نہ ہو تو ان کا سکون نہیں ملتا۔ تو ایک پرسکون عورت ہی، ایک پرسکون بیوی ہی اپنے شوہر کو سکون دے سکتی ہے۔ مگر آپ مغربی تہذیب کو دیکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو دے کر اسلام پھیلانے کی ذمہ داری دی ہے، کیونکہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، اس زمین کو بنایا ہے۔ زمین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ زمین، ہوا، بادل، پانی، یہ ساری چیزیں مسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب مسلمان ہیں۔ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اللہ نے جو احکامات ان کو دیا ہے وہ وہی کام کر رہے ہیں۔ تو ہم انسانوں کو پتہ ہے کہ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے وہ کس کے فائدے کے لیے بنائی ہے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے نہ ہو؟ تو بے شک اللہ کا جو قوانین ہے، اللہ کی جو شریعت ہے، وہ ہم انسانوں کے فائدے کے لیے ہی ہے۔ اب ورلڈ اور ارتھ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ زمین اللہ نے بنائی، زمین میں اللہ نے اپنی حکومت نافذ کی۔ اللہ نے جس سے جو کہہ دیا وہ وہی کر رہا ہے۔ پانی ہمارے فائدے کے لیے، اللہ نے جیسے دریا اور سمندر بہا دیے ویسے ہی وہ ہیں۔ ہوا چل رہی ہے، جیسے اللہ کا حکم ہے، پہاڑ ویسے ہی ہیں۔ لیکن دنیا میں ہم انسان رہتے ہیں، دنیا بنانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔
हम इंसान दुनिया को बनाएंगे। और दुनिया कब बनेगा? दुनिया कब अल्लाह का मुती फरमाबरदार होगी? जब हम अल्लाह की शरीयत को फॉलो करेंगे। तो ये जिम्मेदारी जो है हमारे कंधों पर है। तो इसी चीज़ को हम मुसलमान जो है अल्लाह की शरीयत को अपने ऊपर नाफिज करेंगे। क्योंकि आप देखिए पूरी दुनिया में जो आपको लगता है कि बहुत महज़िब कौम है, वहाँ पे अमेरिका की रिपोर्ट है कि वहाँ 10 में से 9 औरतें जो है जिना करती है हर 1 मिनट में, 10 में से 9। और 46% बच्चे रेप होते हैं हर मिनट में। और अब वेस्ट में तो ऐसा हो गया कि अब औरतों से उनका दिल भर गया। अब उसके बाद वो मर्दों की तरफ रागिब हुए, हम जिन्स परस्ती की तरफ। अब उससे भी उनका दिल भरता जा रहा है। अब वो इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चों में। यही वजह है कि आप देखिए ऐसे ममालिक में वो लोग आते हैं और यहाँ से बाकी थर्ड वर्ल्ड से वो लोग बच्चों को लेकर जाते हैं। और आप नेट में सर्च कीजिएगा तो पेडोफिलिया में कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, आपको नज़र आएगा। तो अल्लाह ताला ने हमें जो कुरान, हमें जो शरीयत दी है वो हमारी बका के लिए है। तो अल्लाह का नाम लेके हम सूरत नूर को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा फरदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तदक्करून। ये एक सूरत है जो हमने नाजिल की और उसके अहकाम को लाजिम किया ताकि तुम याद रखो, ताकि तुम ध्यान दो इस पर। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह ताला ने इस सूरत को सबसे पहली चीज़ तो गैर मामूली अंदाज में शुरू किया है। कोई तमहीद नहीं बांधी अल्लाह ताला ने। तमहीद के बगैर अगर डायरेक्ट हुक्म दे दिया गया, इसलिए कि इन अहकामात की इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। वैसे तो हम देखते हैं कि कुरान पाक की तमाम आयात और तमाम सूरतें अल्लाह ही की नाजिल करता है और अल्लाह ताला का हर हुक्म हमारे लिए है। यानी लेकिन इस सूरत के अंदर जो अहकामात दिए गए हैं उनकी अहमियत के पेश नज़र ख़ास तौर पर याद दहानी कराई जा रही है। सूरतुन अंज़लनाहा, ये वो सूरत है जिसे हमने उतारा। यानी सुनने वाले जब उसे सुने और पढ़ने वाले जब उसे पढ़ें तो उसे किसी और की नहीं, अल्लाह ताला का हुक्म जाने और अमल करें। और फिर उन अहकामात को मामूली हुक्म ना समझें बल्कि फ़र्ज़ के दर्जे में। क्या फरमाया? व फ़रदनाहा। फ़र्ज़ का मायना होता है सख्त चीज़ को काटना। यानी अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि देखो ये जो इसमें अब हम अहकामात दे रहे हैं इसको तुम मेरी रिक्वेस्ट मत समझना या मेरी दरख्वास्त मत समझना, बल्कि इसको फ़र्ज़ समझकर इस पे अमल करना है तुमको। क्योंकि ये आपके लॉजिक में आए या ना आए, ये अल्लाह का कतई हुक्म है। व अंज़लना आयातिन बय्यिनात। और ऐसे अहकामात नहीं हैं कि तुम्हें समझ ना आती हो, या ऐसी आयात नहीं जो वाज़े ना हो, बल्कि जो कुछ हम इसमें कह रहे हैं वो वाज़े है, खुला है, इसलिए हमने बहुत वाज़े करके उतारा है। लअल्लकुम तदक्करून, ताकि तुम्हें समझ में आए। यानी समझ में आएगा तो ही अमल कर सकोगे। तो समझ में आने वाली चीज़ है ये। और हराम से बच सको, समझ में आए तो हराम से भी बच सको और हलाल पर अमल करो। आयत नंबर 2। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन। बदकार औरत और बदकार मर्द, तुम दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो और उन पर ना खाओ तरस अल्लाह का हुक्म चलाने में, अगर तुम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो। और चाहिए कि उनकी सज़ा के वक्त मौजूद हो मुसलमानों की एक बड़ी जमात या मुसलमानों की जमात। पहला हुक्म इसमें आ रहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, ज़िना करने वाली औरत और मर्द। फ़ज्लिदू, पस कोड़े मारो। कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा,
हर एक को उन दोनों में से मियता जल्दा 100 कोड़े। पीछे हमने सूरह बकरा में क्या पढ़ा था, अस्सारिकु वस्सारिकतु, जहाँ चोरी के बारे में आया था तो वहाँ पे आप देखिएगा कि मर्द का जिक्र पहले आया था। यहाँ अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, औरत का जिक्र पहले है। इसकी वजह यह है कि जिना का अमल उस वक्त तक हो नहीं सकता जब तक कि औरत की रजामंदी शामिल ना हो, या ये कि अक्सर औकात औरत ही इसका सबब बनती है। यानी औरत का इस्लामी अहकामात पर अमल ना करना फितने का सबब बनता है। तो जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द दोनों ही का जुर्म बराबर है। तो चोरी में ज़्यादातर आप देखिएगा कि मर्द हजरात ही चोरी करते, औरतें बहुत कम चोरी में पकड़ी जाती है, इसलिए वहाँ पे मर्द का जिक्र पहले था, यहाँ औरत का जिक्र पहले है। फजलिदू कुल्ला वाहिदुम मिनहुमा, कोड़े मारो उनमें से हर एक को। फजलिदू का लफ्ज़ जिल्द से है, ठीक है। तो ये जो कोड़ा है ना, कोड़ा जो है जिल्द से बनता है, चमड़े से बनता है। तो एक मायना तो उसका ये हुआ क्योंकि वो चमड़े से बनता है, तो एक वजह ये है। और दूसरी वजह यह है कि मार जो है, कोड़े जब मारे जाएंगे वो जिल्द तक महदूद रहनी चाहिए, यानी वो हड्डी और गोश्त तक ना पहुँचे, या इसीलिए लकड़ी और डंडे से मारना मना है। तो गोश्त अगर इससे मारा जाएगा तो गोश्त तक पहुँचेगा, इसलिए यहाँ कहा फजलिदू कुल्ला वाहिदुम मिनहुमा। तो उन दोनों में से हर एक को कोड़े मारो। कितने? मियता जल्दा, 100 कोड़े। ये 100 एक दिन में भी मारे जा सकते हैं और 20-20 करके 5 दिनों में भी मारे जा सकते हैं। यानी ये मारने वाला डिसाइड करेगा मुजरिम के सेहत पर कि वो किस तरह से मार खा सकता है। वला ताखुदकुम, और ना पकड़े तुमको बिहिमा उन दोनों के मामले में राफतुन, कोई शफकत, रहमत। राफतुन का लफ्ज़ जो है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं दुआ में रऊफ़ुर रहीम, तो रऊफ़ का लफ्ज़ भी इसी से है। फ़ी दीनिल्लाही, यानी तुम ना पकड़े तुमको कोई शफकत या रहमत अल्लाह के दीन के मामले में, अल्लाह के हुक्म की इताअत करने के मामले में। किसी किस्म की कोई चीज़ हायल ना हो, कोई चीज़ रुकावट ना बने, यानी हद को पूरी तरह जारी करो। किसी काजी को या हाकिम को एक कोड़ा बढ़ाने या एक कोड़ा घटाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि क़यामत के दिन एक काजी को लाया जाएगा जिसने एक कोड़ा कम किया होगा और पूछा जाएगा कि तुमने क्यों किया ऐसा, तो वो कहेगा कि तेरे मखलूक पर रहम करने के लिए। तो उससे कहा जाएगा कि अल्लाह अपने बंदों के लिए तुमसे बढ़कर मेहरबान है। उस एक कमी की वजह से उसे जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। तो अल्लाह की हद में तुम अपनी मर्जी नहीं कर सकते हो। वला ताखुदकुम बिहिमा रअफ़तुम फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम, अगर हो तुम तुमिनून, ईमान रखते, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, यानी यौम आखिरत पर अगर तुम साहब ईमान हो तो उनको सज़ा देने में नरमी न करना। वल यशहद, और चाहिए कि हाजिर हो, मौजूद रहे, देखे। शहीदा का मायना होता है हाजिर होना, देखना। तो देखे अज़ाबहुमा, उन दोनों का अजाब, यानी सज़ा हद जारी होने के वक्त मौजूद होना चाहिए। किसको? ताइफतुन, एक ग्रोह। ताइफतुन कहते हैं छोटे ग्रोह को, जिसमें कम से कम 3 हो, और अगर कोई ना हो तो एक भी काफ़ी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 हो, यानी 1000 से कम होना चाहिए तादाद में। यानी जहाँ ये कोड़े पड़ रहे हों वहाँ कुछ और लोगों को भी मौजूद होना चाहिए, मिनल मोमिनीना, मोमिनों में से, क्योंकि सज़ा मोमिनों पर ही नाफिज हो रही है, तो देखने वाला मोमिन ही होना चाहिए। ताकि क्यों मौजूद होना चाहिए? ताकि वो इबरत पकड़े और ऐसे जुर्म के इर्तिकाब से बाज आ जाए। तो इस सूरत में आप देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हुए नज़र आएंगे, तो उन अल्फाज का मालूम होना ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। तो बार बार आपको जैसे सुनने में आएगा कि हद है, ये हुदूदुल्लाह, अल्लाह के हुदूद है। तो हद का मतलब क्या होता है? हद कहते हैं अल्लाह ताला ने जिन कामों को हराम करार दिया है उनसे लोगों को मार या कत्ल के ज़रिया बाज रखना। मार या कत्ल के ज़रिया हराम काम से रोकना हद है, और हद अल्लाह ने खुद मुकर्रर की है। इसी कुरान पाक में हुदूदुल्लाह का लफ्ज़ भी है।
مثلاً حد کس کس پر ہے؟ قتل پر ہے، زنا پر ہے، چوری پر ہے، یہ حدود ہیں. اسی طرح قذف پر بھی حد ہے، یعنی کسی پر زنا کا الزام لگانا، اگر کسی نے بہتان لگا دیا اس پر بھی حد آتا ہے. اور تعزیر، اس کے بعد تعزیر ہوتی ہے. تعزیر وہ سزا، وہ مار وغیرہ ہو سکتی ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نافذ نہیں کیا. یعنی اب جو وقت کا قاضی وقت ہے، جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے وہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ تعزیر ہو، مطلب وہ خود سزا ڈیسائیڈ کرے گا تو یہ تعزیر ہوگی. جس نافرمانی کی سزا شریعت نے متعین نہیں کی اور نہ اس میں کفارہ ہے، اس میں تعزیری سزا واجب ہوتی ہے. اور تعزیر میں کیا ہوتا ہے؟ مار پیٹ، تان تشنی، بائیکاٹ، جلاوطنی، جیسے خاص لمٹ تک چوری کرنے سے ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن کسی نے 1 دینار سے کم کی چوری کی تو اب اس کو کیا ہوگا؟ تو شریعت میں اتنا کم کے لیے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے، تو وہاں قاضی فیصلہ کریں گے کہ اس کو کیا سزا دینی ہوگی ہے. زنا پر 100 کوڑے ہیں غیر شادی شدہ کے لیے. لیکن اگر کسی نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا یا اس کو ہیرس کیا اور وہ پکڑا گیا تو اب قاضی سزا متعین کرے گا، یہ تعزیر ہوگی. اسی طرح اگر کسی پر زنا کا الزام لگایا تو اس کے لیے 80 کوڑے ہوں گے. اور اگر کسی کو شرابی کہہ دیا یا کسی کو فاسق کہہ دیا تو اس پر تعزیر ہوگی، جو قاضی خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنی مار پڑنی چاہیے، اور صرف تان و تشنی کافی ہے یا پھر مار بھی پڑے گی. اور تعزیر، اسی طرح تعزیر جو ہوتا ہے اس میں 10 کوڑے سے زیادہ نہیں مار سکتے ہیں. اسی طرح قتل کے اوپر تو حد ہے، لیکن اگر کسی نے دوسرے کو زخمی کر دیا، ایک ہڈی توڑ دی تو اس پر تعزیر ہوگی. اور حدود کے علاوہ تعزیر میں جیسے میں نے کہا کہ 10 کوڑے سے زیادہ مارا نہیں جا سکتا. تو اسی طرح جرمانے وغیرہ بھی تعزیر میں شمار ہوتی ہے. تو آیت نمبر 2 میں زنا کی حد بتائی جا رہی ہے کہ زنا پر کیا سزا دی جائے گی. پہلی بات تو یہ کہ زنا ہوتا کیا ہے. زنا پر حد ہوگی. زنا ہوتا یہ ہے کہ بغیر ملکیت کے اور بنا نکاح کے کسی مرد کا عورت کے ساتھ وطی کرنا، انٹرکورس کرنا بغیر نکاح یا مباشرت کے، یعنی اللیگل تعلق اسلام میں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. کفر اور شرک قتل کے بعد اس کا درجہ ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کا ارتکاب تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور نہیں زنا کرتا کوئی زنا کرنے والا جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے اور وہ مومن ہوتا ہے. گویا حالت زنا میں ایمان رخصت ہو جاتی ہے. اگر اس حالت میں موت آ جائے تو انسان بے ایمان مرتا ہے، اور موت کا وقت تو کسی کو نہیں پتہ. موت کا وقت کسی کو نہیں پتہ، کوئی بھی کبھی بھی وقت جا سکتا ہے. تو اگر بے ایمانی کی حالت میں چلا گیا تو بہت بڑا لاس ہے. تو بخاری کے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو. یعنی زنا ایسے ہی بہت قباحت والی چیز ہے، اور پھر جن کے ساتھ زیادہ حق ہے ان کے ساتھ اور بھی بڑا جرم ہے. تو یہاں اس آیت میں جو حد بتائی گئی ہے وہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے، 100 کوڑے. تو مرد یا عورت کے زنا کرنے کی جہاں تک شادی شدہ مرد اور عورت کے زنا کرنے کی بات ہے، مرد عورت کا تعلق جو ہے وہ شادی شدہ ہونے کے بعد، اگر شادی ہو گئی ہے اور مباشرت ہو گئی ہے اس کے بعد کے بارے میں ہے کہ بیوی کے ساتھ مباشرت کر چکا ہے تو اب کیا جو اس کی سزا ہے. تو اگر کوئی شادی کے بعد ایسا کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو اس میں سزا کوڑے نہیں ہے بلکہ رجم ہے. یعنی کسی نے شادی کے بعد زنا کیا تو تورات کے حکم کو اسلام نے اسٹیبل رکھا ہے. کیا ہے؟ اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، رجم کی سزا. رجم کا معنی ہوتا ہے پتھر مارنا، یعنی سنسار کرنا، چاہے مرد ہو یا عورت. اور یہ حدود آپ کے زمانے ہی میں نافذ ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد اس کا جنازہ بھی پڑھا گیا.
जिनाकार का, और उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन किया गया। और उनकी तौबा जो थी वो इतना बड़ा दर्जा रखती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उनकी तौबा को पूरे मदीने में बांट दिया जाए तो सबकी बख्शिश हो जाए, तो सबको काफ़ी हो जाएगी। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उसने कहा कि या रसूलुल्लाह मैंने ज़िना किया है। तो रसूलुल्लाह ने मुंह फेर लिया। दूसरी तरफ फिर वो जाकर कहने लगी कि मैंने ज़िना किया। फिर आपने उसको इग्नोर किया। वो तीसरी बार आके जब कहती है तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अच्छा अगर तुम हामला हो तो जाओ, बच्चा जब वज़ा हमल हो जाए, बच्चा जब पैदा हो जाए तब आना। तो वो चली जाती है वो औरत, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उस बच्चे को लेके आ जाती है और कहती है कि या रसूलल्लाह मुझ पर हद जारी कीजिए, मैंने ज़िना किया है। तो रसूलुल्लाह फिर उसको इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन वो हद जारी करवाना चाहती क्योंकि वो आखिरत के अजाब से बचना चाहती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अच्छा अभी बच्चा छोटा है, तुम्हारी ज़रूरत है, जाओ इसको दूध पिलाओ, जब ये रोटी खाने वाला हो जाए तो लेकर आना। तो वो औरत फिर उस बच्चे को दूध पिलाती है। जैसे ही 2 साल का हो जाता है उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ा के लेके आ जाती है और कहती है कि या रसूलुल्लाह मुझ पर हद जारी कीजिए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर हद जारी करते हैं। यानी मुमकिन हद तक आप इग्नोर करते हैं कि उसको लोग आके खुद ही वो अपने आप को सरेंडर कर रही थी। तो जब उस पर हद जारी होती है उसको ले जाकर संसार किया जाता है और उस पर पत्थर मारे जाते हैं, तो उसके खून के टुकड़े किसी सहाबी के चेहरे पे मतलब पड़ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ज़िनाकार मतलब थोड़ी सी उनको कराहत होती है कि ज़िनाकार का खून पड़ गया या ऐसी और वैसी थी। तो रसूलुल्लाह को जब पता चलता है तो आप बहुत नाराज़ होते हैं। आप कहते हैं तुम्हें पता है उसने वो तौबा की कि उसके तौबा को अगर पूरे मदीना शहर में बांट दिया जाए तो सबकी बख्शिश हो जाए, वो उसने तौबा की है। तो इंसान जो है, और एक सहाबी का भी वाक़या इसी तरह आता है। तो वो माइज़ असलमी थे। तो इसी तरह अगर कोई शख्स लबातत करता है, लबातत क्या है यानी मर्द का मर्द से ताल्लुक़, तो उस सूरत में भी हदीस में आता है फ़क़्तुलुल फ़ाइलुल मफ़ऊलुन, लबातत करने वाले और करवाने वाले दोनों को कत्ल करो। तो इससे बाज़ फ़ुक़हा ने ये मायने लिया है कि उनकी सज़ा भी रजम है या उनको किसी दूसरे तरीके से ख़त्म किया जाएगा। फिर इसी तरह कोई भी और तरीका सिवाय फ़ितरी तरीके के नापसंदीदा है, ख्वाह वो कोई मर्द अपनी ही बीवी के साथ उसके दुबुर से आए या कोई भी गैर फितरी तरीका नापसंदीदा है इस्लाम में। अब सवाल ये पैदा होता है कि हद जारी होने के शराइत क्या है। यहाँ तो हद जारी करने की बात की गई, लेकिन कब जुर्म साबित हो जाए, कब जुर्म साबित होगी, कब उसको सज़ा मिलेगी। जुर्म के साबित होने की शराइत है नंबर 1 इकरार करना और नंबर 2 गवाही। इकरार से मुराद यह है कि मुजरिम काजी के पास आकर अपने जुर्म का साफ अल्फाज में 4 बार इकरार करें। माइज़ असलमी रदियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो एक सहाबी थे, आए और इकरार किया। अब आपने फिर मुंह फेर लिया, लेकिन वो बार बार आ रहे थे। चौथी दफ़ा इकरार कर लिया तो उन पर हद जारी हो गई। तो उन्होंने चौथी दफ़ा भी इकरार किया तो उनको संसार किया गया। तो ये कई एक मामला जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ही हो गया रजम का। तो बहुत सारे ख़िरके, ये ख़वारिज जो फ़िरके हैं वो कहते हैं कि रजम जो है वो इस्लाम में नहीं है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खिलाफत राशिदा में भी ये केसेस आए हैं। तो पहली चीज़ है इकरार करना मुजरिम का खुद। दूसरी चीज़ है गवाही, कि जुर्म साबित होगा गवाही से। और गवाही किसकी? 4 मर्दों की, मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, आज़ाद हो और आदिल हो। सख्त शराइत है ये, यानी ज़िना में 4 मर्दों की गवाही ज़रूरी है। और वो गवाही इसी तरह दें कि उन्होंने मुल्ज़िम और मुल्ज़िमा को इस फेल को अपनी आँखों से करते हुए देखा है, फिर जाकर बराह रास्त गवाही देगा, तब जाकर हद जारी होगी।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شک کی صورت میں حد کو ہٹا دو. مثلاً کسی نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے جرم کیا، پھر دوسری مرتبہ کچھ اور کہہ دیا، تیسری مرتبہ تو اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کی مشکوک ہو گئی. اسی طرح تو اس حالت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سے سزا ہٹا دو، یعنی جرم ہٹا دو اس کے اوپر سے. اسی طرح ایک گواہ نے کہا میں نے دیکھا، دوسرے نے کہا میرا خیال ہے، اور تیسرے نے کچھ اور کہا، تو بھی سزا نافذ نہیں ہوگی. کیونکہ دیکھیے اسلام جو ہے وہ عفو درگزر کا دین ہے، نرمی اور ہمدردی کا دین ہے، اور دوسرے کو معاف کر دینے کا دین ہے. تو جس دین کی یہ تعلیمات ہو، اس دین میں اگر یہ کہا جائے کہ قتل کے بدلے قتل اور رجم اور 100 کوڑے، اور پھر اس میں ایک کوڑا بھی کم نہیں کر سکتے، اور یہ کہ کھلے عام مارو، لوگوں کو اکٹھا کر کے دکھاؤ، کیوں؟ بظاہر دیکھنے میں تو یہ سزا بہت سخت لگتی ہے، اور بہت سے لوگ اسلام پر تنقید بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ وحشیانہ دین ہے، نعوذ باللہ، اس میں بہت سخت سزائیں ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جہاں حدود نافذ کی جاتی ہے یا حدود متعین کی جاتی ہے، ان کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ ظالم کے بجائے مظلوم کا ساتھ دو، مظلوم کو ظلم سے بچاؤ، اور آئندہ کے لیے جرائم کم کرنے کے لیے اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ظالم کو پکڑا جائے تاکہ معاشرے میں بدامنی نہ پھیلے. اور اس میں خاص طور پر عورت کے حقوق، اس کے عزت و عصمت کی حفاظت ہے. اسلام میں صرف سزائیں ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام دیا تو لوگوں کو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان سکھایا، اور بار بار اس کو مضبوط کیا. پھر لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کے اندر پاک ناپاک، حلال حرام، جائز ناجائز کا احساس پیدا کیا، اندر کی اصلاح کی. پھر اس کے بعد خاندان کی اہمیت بتائی گئی. گھر کا امن سکون، محبت، پیار، ایک دوسرے پر اعتماد، اس کو برقرار رکھنے کے لیے سارے دروازے بند کر دیے گئے جو زنا تک لے جاتے ہیں. اس لیے اس صورت میں صرف ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ زنا کار کو مارو، بلکہ اس کے علاوہ وہ سارے راستے بھی بند کر دیے گئے جو زنا کے قریب لے جائیں. مثلاً جو آگے ہم حکم پڑھیں گے وہ کیا ہے کہ گھر میں اجازت لے کر داخل ہو، اپنے گھر میں بھی ایک دوسرے کے گھر میں بھی. پھر یہ کہ نوجوانی میں شادی کر دو، نکاح کو آسان کرو. پھر یہ کہ نظریں جھکا کر رکھو، زیب و زینت کی نمائش نہ کرو. پھر حجاب کا حکم، پھر فاحش کی تشہیر سے منع کیا گیا. ان ساری پابندیوں کے بعد اگر کوئی شخص ایک کے بعد ایک حدود کو توڑتا چلا گیا، حکم کو توڑتا چلا گیا، نہ وہ نگاہ جھکاتا ہے، نہ گھروں میں اجازت لے کر داخل ہوتا ہے، بے حیائی سے رہتا ہے، اور باقی حدود بھی پلانگتے پلانگتے آخری حدود تک پہنچ جائے، تو پھر وہاں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حدیں توڑ دی ہے، یعنی ریسٹرکٹڈ ایریا میں اس نے قدم رکھ دیا. اب اس کا جرم جو ہے وہ ناقابل معافی ہو گیا، جس میں اس کو ایسی سزا دی جائے جس میں وہ خود نہیں بلکہ باقی دیکھنے والے بھی عبرت پکڑے. کیونکہ زنا کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. زنا کاری کی وجہ سے پورا خاندان متاثر ہوتا ہے. پھر یہ کہ اس زنا کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ولد الزنا کہلاتا ہے. اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہوتا ہے، نہ اس کے چاچا ہوتے ہیں، نہ پھوپھی ہوتی ہے، نہ خالہ ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے. اور ایک بچہ کو پالنے کے لیے ماں باپ دونوں کا ساتھ ضروری ہوتا ہے، لیکن اس بچے کو باپ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ بچہ اس کا حقیقی باپ نہیں ہوتا. تو ایک بچے کی تربیت میں صرف ایک کافی نہیں ہو سکتا، اس لیے خاندان کی شفقت میں وہ کھیل کر بڑا نہیں ہوتا. وہ بچہ، ایک زانیہ کا بچہ ساری شفقتوں سے محروم ہوتا ہے، انہیں کسی سے کچھ ملا نہیں ہوتا، تو رشتوں کی اہمیت، خاندان کی عزت وغیرہ سے وہ محروم رہتا ہے. تو جن کو ملتا نہیں بچپن میں وہ دینا بھی نہیں سیکھتے، اس کے اندر انسانیت کی کوئی قدردانی نہیں ہوتی، اور اس سے صرف ایک خاندان نہیں بلکہ قومیں متاثر ہوتی ہے. تو اس لیے زنا کی روک تھام کے لیے پہلا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کیا دیا کہ زنا کی روک تھام کی جائے. اور یہاں سے آپ دیکھیے جو احکام شروع ہوا ہے آیت نمبر 2 سے، یہاں سے لے کر 26 آیت تک بتایا یہ گیا ہے کہ اگر کسی سوسائٹی میں، کسی معاشرے میں برائیاں پھیل جائے تو ان کو کیسے ختم کیا جائے.
یہاں تک کیا بتایا گیا کہ برائیاں پھیل جائے تو کیسے ختم کیا جائے. پھر 27ویں آیت سے لے کر آخر تک ایسے احکام دیے گئے کہ ان احکام کو اگر آدمی کر لے تو معاشرے میں برائیاں سرے سے پیدا ہی نہ ہو. یعنی پہلے تو بیماری آ گئی، علاج کیسے ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کون سے اصول اختیار کیے جائیں، کون سے ویکسین لگوائے جائیں جس کی وجہ سے سرے سے بیماری پیدا ہی نہ ہو، تو وہ چیزیں بتائی گئی. آیت نمبر 3. الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. بدکار مرد بدکار عورت یا مشرکہ کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت بھی بدکار یا شرک کرنے والے مرد کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتی، اور یہ ایسا نکاح مومنوں پر حرام کیا گیا ہے. الزانی لا ینکح، زانی نہیں نکاح کرتا، الا مگر زانیتن زانی عورت سے، اور مشرکہ یا مشرک عورت سے. والزانیۃ لا ینکحوها، اور زانی عورت نہیں نکاح کرتی الا مگر زان اور مشرک، زانی یا مشرک سے. وحرم ذالک، اور حرام کیا گیا اس کو، علی المؤمنین مومنوں پر، ایمان والوں پر یہ چیزیں حرام ہے، یعنی زنا. اس آیت کو 2 طریقوں سے لیا گیا ہے. ایک تو سادہ معنی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کرنے والا اپنے فسق و فجور کی وجہ سے، اپنی بدمزاجی کی وجہ سے نیک عورت کے ساتھ نکاح کرنے کو راضی نہیں ہوتا. کوئی نیک اور صالح عورت اس کو پسند نہیں آتی، وہ اپنے لیے اپنی ہی جیسی پسند کرتا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی مزاج اور اپنی طرح کے لوگوں کو تلاش کرتا ہے. ایک تو یہ معنی ہے اس کا، اس لیے کہ وہ نکاح کے مقاصد کو سامنے رکھتا ہی نہیں، اور اس کی خواہش بنا نکاح کے پوری ہو رہی ہوتی ہے، تو نکاح اسے ایک قید نظر آتا ہے. اور یہاں مشرکتن کا لفظ جو ہے تو وہ شرک اور زنا کے ساتھ مشرک کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ شرک اور زنا میں ایک سملیرٹی ہوتی ہے. جیسے مشرک بے وفا ہوتا ہے ویسے ہی زانی بھی بے وفا ہوتا ہے، ادھر اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور ادھر اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ، تو یہ ایک مماثلت ہے. تو زانی کی پسند یا چوائس کیا ہے؟ زانیہ یا مشرکہ. اور اسی طرح جب کوئی عورت بگڑ جاتی ہے، ایک زانیہ کے لیے گھر بسانا اور بچے پالنا اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. اس کو بھی پھر پاک مرد سے دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو دیوس قسم کے لوگ ہی اچھے لگتے ہیں، بے مربت انسان جو اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کو جو ہے بے پردگی کرنے دیتا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بے حیائی کا کام کر رہی، اور وہ اس کو آزادی اور لبریشن کا نام دیتا ہے، اور خود کو کیا براڈ مائنڈڈ کہتا ہے. تو پھر زانی عورت کو ایسے ہی مرد چاہیے ہوتے ہیں جو بظاہر شادی کے رشتے میں ہو بھی اس کے باوجود وہ آزاد ہوں، یعنی اپنی لائف میں دونوں آزاد. تو جب ایسا معاشرہ جنم لیتا ہے تو پھر ان کو خاندانی زندگی وبال جان لگنے لگتی ہے. وحرم ذالک علی المؤمنین، اور حرام کیا گیا ہے یہ کام مومنوں پر، ایمان والے اس کلچر کو کبھی قبول نہیں کر سکتے. دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ نہ نکاح کرے مگر زانی یا مشرک سے. اگر یہ معنی کیا جائے تو اس کے پیچھے ایک وجہ بتائی جاتی ہے، ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ عمرو بن شعیب کے دادا کہتے ہیں کہ مرثد بن ابی مرثد نے، ایک شخص کا یہ نام ہے مرثد، ٹھیک ہے، جو قیدیوں کو مکہ سے مدینہ لے جایا کرتے تھے. یعنی صلح حدیبیہ کے بعد ہم سب کو پتہ ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے مکہ سے مدینہ جا نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے یہ جو مرثد تھے انہوں نے خود طے کر لیا تھا کہ میں خود ان کو پہنچاؤں گا مدینہ مکہ سے لا کر. تو مکہ میں ایک فاحشہ عورت تھی جس کا نام تھا عناق.
مرثد کی دوست تھی اور اسلام لانے سے پہلے مرثد مکہ کے قیدیوں میں سے ایک شخص سے وعدہ کر رکھا تھا مرثد نے کہ وہ انہیں مدینہ پہنچائیں گے۔ مرثد کہتے ہیں کہ میں ایک چاندنی رات کو چھپتے چھپاتے مکہ آیا تو پرچھائی سے اناق نے مجھے پہچان لیا۔ اناق آئی اس کی جو دوست تھی، جو جاہلیت کے دور میں جس کے ساتھ وہ رہا کرتے تھے، تو اس نے میرے سائے کو دیکھا۔ جب وہ میرے قریب آ گئی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور پوچھا مرثد ہو؟ کہا ہاں۔ کہنے لگی خوش آمدید، آؤ اور ہمارے یہاں رات گزارو۔ مرثد نے کہا کہ اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ اب اس کا چارہ نہیں چلا تو وہ بول پڑی کہ اے خیمے والو، یہ شخص تمہارے قیدی کو اٹھائے لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے۔ میں کسی طرح بچتے بچاتے اپنے قیدی کو لے کر مدینہ پہنچایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کیا میں اناق سے نکاح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ فرمایا کہ اس عورت سے جب آپ نے پھر پوچھا تو آپ نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ اس وقت تک آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ آیات نازل ہو گئی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثد کو بلایا اور بلا کے کہا کہ تم ایسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے جو کہ زانیہ ہے۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لے تو پھر الگ بات ہے۔ تو ایک معنی ہوا کہ کرتے نہیں اور دوسرا معنی نہ کریں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کی شادی سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ ان میں ایسی کوئی لت تو نہیں ہے۔ آج مسلم فیملی میں ماں باپ بیٹیوں کی پیسوں کی وجہ سے بیٹیوں کی شادی ایسے گھروں میں کر دیتے ہیں جہاں مرد جو ہے پاک دامن نہیں ہوتا ہے، اور لڑکیاں جو ہے نہ وہ ماں باپ کو کہہ سکتی ہے نہ شوہر کو روک سکتی ہے، تو وہ لڑکیوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ تو 2 معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ گناہ کا کام ہے، ایسا کام کرنے والا سزا کا مستحق ہے، دنیا میں بھی اس کو سزا ہوگی۔ آیت نمبر 4۔ اور بہتر ہے میرا چہرہ دیکھنے سے، بہتر آپ ٹیکسٹ میں آپ دیکھیے گا عربی کے الفاظ تو اس میں ثواب ملے گا، چہرہ دیکھنے سے ثواب نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 4۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اور جو لوگ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، پھر وہ اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، اور تم قبول نہ کرو کبھی ان کی گواہی، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمونا جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ یہ لفظ را میم یا سے ہے۔ رمی کا معنی ہوتا ہے پتھر مارنا، ویسے لفظی معنی ہوتا ہے پھینکنا، تو یہاں کسی کے اوپر الزام لگانا، اور ہر الزام کے لیے نہیں آتا یہ لفظ، بلکہ زنا کا الزام کسی پہ لگانا۔ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ زنا کی تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر۔ محصنات جمع ہے محسنتن کی، محسنہ کہتے ہیں پاک دامن عورت کو، اور چونکہ عورت کا معاملہ زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، ورنہ اگر کوئی مرد پر بھی زنا کا الزام لگائے تو اسی میں شامل ہوگا۔ تو ثم لم یأتوا، پھر وہ نہیں لاتے، بأربعۃ 4 شہداء گواہ، شہید کی جمع ہے یہ، کیونکہ الزام لگانے کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے یعنی 4 گواہوں کا اس میں ہونا ضروری ہے۔ فجلدوہم، تو کوڑے مارو ان کو، 80 جلدہ، 80 کوڑے۔ کسی کے اوپر عیب لگانے پر بلا کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ 80 کوڑے۔ ولا تقبلوا، اور نہ تم قبول کرو، لہم شہادتن، ان کے لیے گواہی، ابداً، کبھی بھی، یعنی ایسا شخص جو جھوٹا الزام لگائے آئندہ کسی معاملے میں اس کی گواہی کبھی قبول نہ ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ دین کی حدیں توڑنے والے ہیں۔ اس آیت میں قذف کی حد بتائی گئی ہے۔ قذف کہتے ہیں کسی کو زنا، فحشکاری یا لباطت کا الزام لگانا،
اور قذف جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس کی حد 80 کوڑے ہیں، اور اس میں الزام لگانے والا اگر مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، تو اس پر حد جاری ہوگی. اور جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ پاک دامن ہے، اور پھر یہ کہ الزام لگانے والا 4 گواہ لا کر الزام کو ثابت نہ کر سکے. یعنی اگر کسی نے کسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا غلط کام کرتے ہوئے، لیکن اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو جھوٹا قرار پائے گا، خواہ وہ صحیح بھی ہو، لیکن اس کو اجازت نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس سے کوئی دشمنی ہو اور اس کو وہ پٹوانا چاہتا ہے. تو ایسی صورت میں جب تک اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہوں گے یہ خود مجرم قرار پائے گا. اصل میں یہ سزا اس لیے رکھی گئی کہ اس کو اس تہمت کو ہر انسان جو کھیل نہ بنا لے. اس سے کیا ہوگا کہ نیک اور پارسا لوگ جو ہے وہ بدنام ہو جائیں گے، اور لوگ جو ہے جس کو دل چاہے گا اس پہ الزام لگا دیں گے. تو اسلام میں ایسے اسکینڈل کو ہوا دینا اور ایسے چیزوں کو کھلے عام کرنا بہت بڑا جرم ہے. مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں آپ کو علم ہو جاتا ہے تو آپ اس گندگی کو پروموٹ نہ کریں. جیسے عورتیں، تم نے سنا فلاں کی بیٹی جو ہے فلاں کے ساتھ گھومتی ہے، ارے وہ اپنے ہسبینڈ کے شوہر کے ساتھ کہاں میں نے اس کو دیکھا. ایسے 1 منٹ میں کیسے کیسے ہم الزام لگا دیتے ہیں. تو اگر یہ سزا نافذ ہو جائے تو کوئی کسی کا اسکینڈل نہ بنا پائے. عورت کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا ہے. یہ جو ہم گوسپ کے نام پر جو اتنا ڈسکس کرتے ہیں نا، اگر یہ 80 کوڑے کی سزا آج نافذ ہو جائے تو ہمارے زبانوں پر جو ہے خود بخود تالے لگ جائیں گے. حد قذف میں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جس پر الزام لگایا ہے وہ معاف کر دے تو سزا ساقط بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی سزا، یعنی زنا پر 100 کوڑے ہیں تو اس پر 80 کوڑے ہیں، اور اس کے ساتھ آگے اس کی گواہی بھی کبھی قبول نہیں ہوگی. اور اگر زنا کے علاوہ کسی اور چیز پر تہمت ہے تو پھر اس پر حد جاری نہیں ہوگی بلکہ تعزیر ہوگی. یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ الزام لگانے والا صرف ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے فاسق ٹھہرایا جائے، اور وہ بھی صرف لوگوں میں ہی نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک بھی. کیونکہ آپ دیکھیے شریعت یہ نہیں چاہتی کہ ایک شخص اگر ایک گوشے میں بیٹھ کر وہ نجاست پھیلا رہا ہے، گندگی لیے بیٹھا ہے، تو آپ اس گندگی کو لے کے جا کے پورے معاشرے میں پھیلا دیں. شریعت یہ نہیں چاہتی. یعنی یہاں پہ کہا گیا آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو جہاں گندگی پڑا ہے وہاں اس کو رہنے دے، اس کو ڈھانپ دے، اور یا پھر آپ قاضی کے پاس آ کر اس گندگی کی گواہی دے کہ فلاں جگہ میں نے دیکھا اور 4 گواہ لے کے آئے. تو پھر کیا ہوگا، اسلامی قوانین کے جو کارکن ہیں وہ آ کر اس گندگی کو صاف کر دیں گے. تو اس لیے اتنی جو ہے سخت سزا رکھی گئی ہے. اگر ایک آدمی، سوال ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک انسان کے بجائے پوری جماعت پر الزام لگائے اور ثبوت نہ لا سکے تو اس پر کیا ہوگا؟ 1 حد قذف ہوگا، یا جتنے لوگوں پر لگایا اتنا 1 حد قذف ہوگا. آیت نمبر 5. پانی نہیں ہے نا؟ اس کو ڈال دیں. آیت نمبر 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور انہوں نے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، یعنی الزام لگانے کے بعد کسی سے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی، یعنی آئندہ کے لیے ایسا نہ کرنے کا عہد کر لیا، اور جس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس سے بھی معافی مانگ لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص توبہ کرے اور اپنی غلطی کو ثابت بھی کرتا رہے، اپنی غلطی پہ ڈٹا بھی رہے، خود کو ثابت کرتا رہے کہ نہیں میں صحیح ہوں، تو پھر اس کو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ عجیب بات لگتی ہے کہ توبہ کرنے سے تو اللہ معاف کر دیتا ہے اور بندے معاف نہ کرے، یعنی 80 کوڑوں کی سزا نافذ ہو کر ہی رہے گی، ایسا کیوں؟ تو جی دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ صرف تا و با کے تلفظ کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی ندامت اور آگے نہ کرنے کا عزم اور خیر کی طرف آگے بڑھنے کا ارادہ ہے۔ جب یہ ہوگا تب توبہ قبول ہوگی، اور جب انسان یہ دل میں سوچتا ہے تو اس کا حال اللہ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ توبہ کر لیں گے میں ان کے حق میں غفور الرحیم ہوں آخرت میں، لیکن دنیا کی سزا معاف نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر توبہ سے دنیا کی سزا بھی معاف ہو جاتی تو پھر ایسا کون سا مجرم ہوگا جو سزا سے بچنے کے لیے توبہ نہیں کرے گا۔ اب آیت نمبر 6، 7، 8، 9 ایک ہی کنٹینیوشن ہے، اس لیے ایک ہی ساتھ پڑھ دیتے ہیں اس کو۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، اور انہوں نے اصلاح کر لی، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ چار گواہی دے کہ وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے، سچا ہے۔ والخامسۃ اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، یعنی جھوٹا ہے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور اس عورت سے ٹل جائے گی سزا اگر وہ 4 بار اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی دے کہ وہ مرد البتہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی جھوٹا ہے۔ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور 5ویں بار یہ کہ اس عورت پر یعنی اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچوں میں سے ہے، یعنی سچا ہے۔ آیت نمبر 6 سے قانون لعان بتایا جا رہا ہے۔ لعان کا لفظ لعنت سے ہے۔ لعان کیا چیز ہے؟ جب کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے یا اس کے حمل کا انکار کر دے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو پھر معاملہ عدالت میں پیش ہوگا۔ ایسی صورت میں خاوند اپنے دعوے پر گواہ لائے گا، اگر لا نہ سکے تو پھر قسم کھائے گا حاکم کے سامنے، اور حاکم یا جج جو ہے وہ دونوں کے سامنے لعان کرائے گا۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ آتا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ حالت زنا میں دیکھ لیا۔ اب بات یہ تھی کہ اگر وہ اس کو رکھتا ہے تو مشکل اور چھوڑتا ہے تو مشکل، کیونکہ اگر وہ گواہ نہیں لا سکتا تو وہ خود مجرم قرار پائے گا، تو وہ کرے کیا؟ تب اس کے لیے بہت مشکل والی بات ہو گئی تھی۔ پھر ایسی صورت میں ہونا کیا چاہیے؟ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا ہے، جو واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال بن امیہ، کون ہے یہ؟ جو 3 صحابی جو جنگ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، انہی میں سے۔ تو ہلال بن امیہ نے رسول اللہ کے سامنے اپنی بیوی کا سریق بن سہمہ سے
زنا کی تہمت سے الزام لگایا، تہمت لگائی کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹھ پہ حد قذف لگائی جائے گی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو برا کام کرتے دیکھ لے تو گواہ تلاش کرتا پھرے اور اپنی بیوی کو غیر مردوں کو لا کر دکھائے ایسی حالت میں. تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ یا تو تم گواہ لاؤ یا پھر اپنی پیٹھ پہ حد قذف لینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس پر ہلال بن امیہ نے کہا کہ میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی ایسی آیت نازل کریں گے جس سے کہ میری سزا ساقط ہو جائے گی. تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان آیات کو نازل فرمایا جو آگے ہم لوگ ابھی پڑھیں گے کہ ایک شوہر یا بیوی کیا کرے اپنی بیوی کو اگر زنا کرتے دیکھے تو. والذین، اور وہ لوگ یعنی جیسے ہلال بن امیہ، یرمونا یہ الزام دیتے ہیں یعنی تہمت زنا لگاتے ہیں، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم اور نہیں، یکن ہے لہم ان کے لیے یعنی ان کے پاس نہیں ہے، شہداء گواہ یعنی 4 گواہ نہیں ہے ان کے پاس، الا سوائے انفسہم اپنے نفسوں کے یعنی وہ خود ہی آئی وٹنس ہیں. فشہادتن تو گواہی، احدہم ان میں سے ایک کی یعنی شوہر کی، 4 شہاداتن گواہیاں ہوں گی، باللہ اللہ کی قسم یعنی وہ ایک مرد جو ہے وہ 4 گواہوں کے برابر ہوگا. کس طرح کہ وہ قسم کھائے گا انہ لمن الصادقین کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے. آیت نمبر 7 میں ہے والخامسۃ اور 5ویں بار کہے گا انا بے شک لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو علیہ اس پر، ان کانا اگر ہے وہ کون شوہر خود، من الکاذبین جھوٹوں میں سے. تو روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ نے اس عورت کو بلایا، ہلال بن امیہ کی بیوی کو بلایا اور انہوں نے لیان کی گواہیاں دی کہ میں نے دیکھا ہے. ہلال بن امیہ نے آپ بدستور یہی فرماتے رہیں کہ اللہ کی قسم تم دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے، کیا تم میں سے کوئی ہے توبہ کرنے والا. یہ سن کر عورت اٹھی اور اس نے بھی گواہی دے دی. جب 5ویں گواہی کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے روک دیا کہ یہ بات اگر جھوٹ ہوئی کہ تو مجھ پر لعنت ہے. حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ عورت تھوڑی دیر ہچکچائی، ہم نے خیال کیا کہ شاید وہ رجوع کر لے. آخر کچھ دیر ٹھہر کر کہنے لگی میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے داغ نہیں لگاؤں گی. پھر اس نے 5ویں گواہی بھی دے دی. اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اب دیکھتے رہو، اگر اس کے یہاں کالی آنکھوں والا، موٹے سروں والا، گوشت سے بھری ہوئی پنڈلیوں والا بچہ پیدا ہو تو وہ سریق بن سہمہ کا بچہ ہے. چنانچہ اس عورت کے یہاں ایسی ہی شکل کا بچہ پیدا ہوا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن میں لعان کا حکم نازل نہ ہوتا تو میں اس عورت کو بہت اچھی سزا دیتا، کیونکہ عورت نے اپنے سے سزا کیسے ہٹا لی تھی. اب دیکھیے آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَيَدْرَؤُ اور دور کر سکتا ہے یعنی ٹل جائے گی، انہا اس عورت سے، العذاب عذاب، ان تشہد کہ وہ عورت گواہی دے، 4 شہادات 4 گواہیاں، باللہ اللہ کی یعنی مرد اگر الزام لگائے 4 قسمیں کھا کر اور 5ویں دفعہ کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت، تو پھر عورت پر الزام عائد ہو جائے گی. اب عورت بھی جواب میں اپنی صفائی پیش کر سکتی ہے، یعنی عورت کو بھی پورا حق دیا گیا ہے. اگر وہ 4 دفعہ قسم کھا لے اللہ کی کہ یہ مرد جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں تو پھر عورت سے عذاب یعنی حد جو ہے وہ ٹل جائے گی. 4 شہادات ان کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے گواہی دیتی ہوں کہ یہ مرد جھوٹا ہے. انہ لمن الکاذبین بے شک وہ یعنی اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے. اور آیت نمبر 9 میں والخامسۃ اور 5ویں دفعہ کہے انا بے شک غضب اللہ اللہ کا غضب ہو علیہ اس پر، کس پر؟ عورت پر. ان کان من الصادقین اگر ہے وہ سچوں میں سے. کون؟ ہاں سچوں میں سے یعنی مرد. یہاں آیت نمبر 6، 7 اور 8، 9 میں کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھ سے زنا کرتے دیکھ لیا،
تو اس کو 4 بار گواہی دینا ہوگا. وہ کہے گا کہ بے شک میں سچا ہوں. عدالت میں جائے گا, 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو غلط کام کرتے ہوئے. 5ویں دفعہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹا ہوں. اس کے بعد سزا نہیں دی جائے گی بیوی کو جب تک کہ بیوی کا موقف بھی نہ سن لیا جائے. یعنی بیوی کو بھی حق دیا جائے گا. بیوی کو بلایا جائے گا, وہ یا تو اقرار کر لے گی کہ ہاں یہ سچا ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہوگا, اس عورت پر حد جاری ہوگی, اس کو 100 کوڑے لگیں گے. اور یا پھر انکار کر دے گی. اگر اس کو انکار کرنا ہو تو پھر وہ بھی 4 دفعہ قسم کھائے گی. کس بات کی؟ کہ یہ مرد جھوٹا ہے. اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ اس عورت پر اللہ کا غضب کہ اگر وہ مرد سچا ہے تو, یعنی خود پر اللہ کا غضب لائے گی. تو یہ لعان کہلاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے. ضروری نہیں کہ اسی وقت ان کے سامنے ہی کوئی عذاب آ جائے آسمان سے یا پتھر برسنا شروع ہو جائے, ایسا ضروری نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ مجرم اعتراف کر کے دنیا میں سزا بھگت کر آخرت بچا لے, یا پھر انکار کر دے خواہ وہ مجرم ہو بھی. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسموں کے بدلے عورت سے بھی قسمیں قبول کر لی, حالانکہ وہ جھوٹی قسمیں تھیں اس کی. اسی لیے جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی اس مرد کی طرح نہیں تھا, یعنی کالا تھا جس طرح کا وہ آدمی تھا, سہما تھا. تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ دونوں کو جدا کر دیا جاتا ہے. بچہ باپ کی طرف نہیں ماں کی طرف منسوب ہوتا ہے. اگر باپ انکار کر دے کہ یہ میرا نہیں ہے تو خواہ وہ اس کا ہی ہو تب بھی بچہ جو ہے اس کو نہیں ملے گا, مرد کو نہیں ملے گا, ماں کو ہی ملے گا. کیونکہ اس طرح سلسلہ وراثت اس کا ختم ہو جائے گا. جب ایک مرد انکار کر دیتا ہے تو وہ بچہ کبھی وارث نہیں بن سکتا ہے اس کا. اور اگر عورت اقرار کر لے تو عورت پر حد جاری ہوگی. کون سی حد؟ رجم کی, کیونکہ شادی شدہ زناکار کی سزا رجم ہے. اب یہاں پہ رجم جو ہے ایک سوال ہو سکتا ہے کہ شادی شدہ کو رجم ہے اور جو بنا شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے. یہاں سب سے پہلی بات تو جب آپ پڑھیں گی تو آپ کو لگے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ عورتوں کے حق میں کتنی بات کر رہے ہیں. ہر چیز عورتوں کے حق میں ہو رہا ہے. اور آج عورتیں ایسا شیطان اس کے سر چڑھ کر بولتا ہے کہ کہتی ہے کہ شریعت ہمارے لیے بندش ہے, ہمارے خلاف ہے شریعت. اگر شریعت نافذ ہو گئی تو ہمیں مشکل میں ڈال دے گی اور ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. جبکہ ہر ایک آیت میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن کسی عورت نے لکھا ہے, یعنی عورت کی کتنی زیادہ جو ہے عورت کو حق دلایا گیا ہے. یہاں پہ جو ہے مرد کو اور عورت کو دونوں کو برابر کیوں ہے سزا؟ کیونکہ جرم برابر ہے. تو یہ سوال جو بیچ میں خود ہی گھسا رہی ہوں کہ اتنے سارے لوگ ہیں, سب کا ایک ایک سوال لینے سے تو ہوگا نہیں, اس لیے خود سے میں سوال بنا کے آپ کو بیچ میں بتا دے رہی ہوں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کوڑے کی سزا اس لیے دی, یہ سخت سزا اس لیے رکھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں گا پورے قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ نکاح, پورے احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, نکاح کو آسان کرو, زنا کو مشکل کرو, ورنہ پوری قوم برباد ہو جائے گی. تو اگر زنا کو آج ہمارا معاشرہ جو ہے بالکل اس کے الٹ ہے, یعنی ہمارے معاشرے میں نکاح کو مشکل سے مشکل بنایا جا رہا ہے, زنا کو آسان. نکاح جو کہ بالکل آسان ہے اس میں اتنے سارے جو رسومات کر کے اور جہیز کی لعنت لا کر نکاح بہت مشکل ہو گیا. جیسے اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے. اب اگر وہ اس کو موقع مل رہا ہے بنا ٹکٹ کے سفر کرنا تو وہ کیا ٹکٹ کیوں خریدے گا؟ جب آسانی سے بنا ٹکٹ کے وہ سفر کر سکتا ہے تو ٹکٹ خریدنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے, تو وہ بنا ٹکٹ کے سفر کر لے گا. لیکن
اس نے غلط کام کیا نا. تو اگر آپ نکاح کو آسان نہیں کریں گی، مشکل کریں گی، تو ہر آدمی جو ہے جو آسان راستہ رہے گا ادھر جائے گا. اگر ایک آدمی ٹرین میں چڑھ جاتا ہے، وہ مالدار ہے اور پھر بھی ٹکٹ نہیں لیتا ہے، اور ایک غریب آدمی وہ چڑھ جاتا ہے، وہ غریب بہت ہے اور پھر ٹکٹ نہیں لیتا، قصوروار کون زیادہ ہے؟ جو مالدار ہے، جو مال رکھ کے بھی ٹکٹ کا پیسہ نہیں دے رہا ہے، وہ زیادہ قصوروار ہے. تو ایک شادی شدہ آدمی جو بیوی کو رکھ کے مباشرت کرتا ہے، پھر بھی وہ دوسروں کا حق مار رہا ہے، یعنی دوسروں کی طرف اس کی نظر ہے، اس لیے اس کی سزا 100 کوڑے سے زیادہ رجم ہے، اس کو ختم کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اب یہ سماج میں ناسور بن گیا. آیت نمبر 10. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. اور اگر تم پر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو یہ مشکل حل نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، تو کیا ہوتا کہ تم بہت مشکل میں پڑ جاتے، اور بیویوں پر الزام کا جو مسئلہ تھا وہ بہت سے مسائل کو جنم دیتے. لیکن اللہ نے اپنی خاص رحمت اور فضل سے تمہیں وہ قانون عطا کر دیا، اور اس کی وجہ سے تمہیں ایک بڑی مشکل سے نکال دیا. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا کرے. جس طرح ہم قرآن سے جڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت عطا فرمائے، اور زندگی کی آخری سانس تک قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ قرآن وہ میجک اسٹون ہے کہ اگر اس سے جو جڑ جاتا ہے وہ پریسیس ہو جاتا ہے، وہ قیمتی بن جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ رسول اللہ کے دل پر نازل ہوا. تو رسول اللہ کی ہستی پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی بن گئی. قرآن کہاں نازل ہوا؟ مکہ شہر میں نازل ہوا. مکہ شہر تمام شہروں میں سب سے بابرکت شہر بن گیا. قرآن کب نازل ہوا؟ شب رات میں نازل ہوئی. اس رات کو تمام راتوں میں فضیلت مل گئی، برکت والی رات، شب قدر کی رات. اور قرآن جو فرشتے لے کر آئے، وہ فرشتے تمام فرشتوں کے سردار بن گئے، جبرائیل علیہ السلام. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے تاکہ ہم بھی کچھ اللہ کی نظر میں بن جائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا کرے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.